آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج میں آپ کے لیے بڑے اہم سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں معروضی سوالات پر۔ آج کا پہلا سوال ہے دوستو کہ قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کی ہیروئن پہلی بار انٹیلیکچوئل ڈائل سے نکل کر عورت کے پورے تہذیبی، جنسی اور احساسی روپ میں سامنے آتی ہے؟ کارمن، روشنی کی رفتار، جلاوطن یا پتجھڑ کی آواز؟ یہ چاروں ان کے افسانے ہیں۔ تو صحیح جواب ہے آپ کا یہ جلاوطن، یاد رکھیے گا۔ اور اس کے اہم کردار ہیں دوستو آفتاب رائے اور کمل کماری۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوسرا سوال ہے، پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ کون سا ہے؟ گوپی چند جلندھر ہے، جہانگیر شاہ، گوہر خورشید یا ظلم ازلم؟ تو صحیح جواب ہے خورشید۔ یہ پارسی اسٹیج کا سب سے پہلا ڈرامہ ہے، بہت مشہور ہے اور اس پر بہت سوالات آتے ہیں دوستو۔ اگلا ہے، سید افضل اور پروین آغا حشر کے کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ خوبصورت بلا کے ہیں، سلور کنگ کے ہیں، خواب ہستی کے ہیں، اسیر ہرس کے ہیں؟ تو سلور کنگ کے ہیں دوستو۔ آغا حشر کشمیری اعلیٰ پائے کے ڈرامہ نگار ہیں، حالانکہ ڈرامہ نگاری میں سب سے پہلے نام آتا ہے امانت لکھنوی کا، اور امانت لکھنوی نے اتنی شہرت حاصل نہیں کی جتنی کہ آغا حشر کشمیری کو ملی ہے۔ آغا حشر کشمیری کہاں پیدا ہوئے؟ کشمیر میں ہوئے، امرتسر میں ہوئے، بنارس میں ہوئے، لاہور میں ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے بنارس میں ہوئے۔ آئیے دوستو، اگلا سوال ہے، آگرہ بازار پہلی بار کس سن میں پیش کیا گیا؟ آگرہ بازار 1970 میں پیش کیا گیا، 1958 میں، 1960 میں یا 1954 میں؟ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا 1954 میں۔ اور آگرہ بازار کے کردار ہیں اصغر حسن، عبدالستار صدیقی اور محمد اقبال۔ یہ آگرہ بازار کے اہم کردار ہیں دوستو۔ اب آئیے 27 تاریخ کو جو ہم نے 2 سوال پوچھے تھے، سب سے پہلا تھا رانی کیتکی کی کہانی رجب علی بیگ سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نواب حسین علی خان۔ اور دوسرا سوال تھا رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی سہیلی کا کیا نام ہے؟ تو صحیح جواب ہے مدن بان۔ آپ سب نے ہمارے سوالات کے جوابات بالکل صحیح دیے ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کے نام ہیں بشرا علیم۔ سب سے پہلے آپ نے ہی جواب دیا ہے، اس لیے آپ مستحق ہیں سب سے پہلے جواب دینے والوں میں۔ اسی طرح آپ ہماری ویڈیو کو دلچسپی کے ساتھ دیکھتے رہیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی کمنٹ باکس میں برابر لکھتی رہیں۔ دوسرے ہیں نثار احمد، ذاکر النبی، عمران احمد، طاہرہ خانم، ہارون رضا، نثار انصاری اور صوفیہ پروین۔ دوستو، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بہت ہی صحیح جوابات دیے ہیں۔ اب ہم آپ سے آج 4 سوالات پوچھیں گے، ان کے جواب آپ جلد سے جلد کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگلا سوال پڑھتے ہیں کہ بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے؟ گھر میں، بازار میں، لاجونتی یا گرہن یا دانا و دام؟ تو صحیح جواب ہے لاجونتی۔ لاجونتی ہے دوستو۔ لاجونتی افسانہ ہے اور اس کی ہیروئن ہے لاجونتی، اور اس کا ہیرو جو ہے وہ سندر لال ہے۔ اور لاجونتی اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانوی مجموعہ ہے، اس میں شائع ہوا ہے اور سب سے پہلا افسانہ ہے اس میں لاجونتی۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو بھی افسانہ ہے، اس کے کردار ہیں اندو اور مدن۔ گرہن یہ افسانوی مجموعہ ہے گرہن جو ہے، اور دوسرا مجموعہ ہے بیدی کا جو 1942 میں منظر عام پر آیا۔ اور دانا و دام پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو 1939 میں 14 افسانوں کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ گرہن میں بھی 14 افسانے ہیں۔ کرشن چندر کے کس افسانے میں بمبئی کی برسات ایک حر کی عنصر کے طور پر موجود ہے؟ تو بالکنی، بھوت، زندگی کے موڑ پر، گرجن کی ایک شام؟ تو صحیح جواب ہے بھوت۔ بیت بنگال کے موضوع پر لکھا ہوا کرشن چندر کے افسانے کا نام کیا ہے؟ نکڑ ہے، انداتا ہے، آدھے گھنٹے کا خدا یا 2 فرلنگ لمبی سڑک؟
تو کرشن چندر کے یہ تمام افسانے ہیں۔ تو یہ انداتا، یاد رکھیے گا، انداتا اس میں قحط بنگال کا موضوع ہے۔ عشق پر زور نہیں اور خدمتگار، یہ دونوں افسانے کس سے منسوب ہیں، یعنی کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے ہیں یا سعادت حسن منٹو کے ہیں یا آپ کے عصمت چغتائی کے ہیں اور یا دوستو راجندر سنگھ بیدی کے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپ کو عصمت چغتائی کے ہیں، یہ دونوں لکھے ہوئے عصمت چغتائی کے۔ عصمت چغتائی کے بارے میں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ عصمت چغتائی کی پیدائش 20 جنوری کو ہوئی۔ 20 جنوری ابھی نکلا ہے تو اس میں ان کی سالگرہ علی گڑھ میں بنائی گئی تھی اور علی گڑھ میں ہی پیدا ہوئی تھی، اور لحاف ان کا بہت مشہور افسانہ ہے جس پہ مقدمہ بھی چلا، FIR درج کی گئی۔ اسی طرح راجندر سنگھ بیدی کے گرم کوٹ، بھولا اور چھوکری کی لوٹ۔ بیدی کے کلیات میں بھولا سب سے پہلا افسانہ ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ زبیدہ ہے، نادرہ ہے، فہمیدہ ہے، محمودہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا نادرہ ہے۔ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے یہ ہمیں بتانا ہے۔ تو صحیح جواب آپ کا کوہرے کا چاند، یہ نہیں ہے، باقی سب ہے، کوہرے کا چاند نہیں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو کس نظم کی مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامے کے مماثلت قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے کلجگ۔ یہ چاروں دیے ہوئے ہیں، ان کی نظمیں دی ہوئی ہیں، یہ چاروں نظمیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹیاں، یہ سب جو ہیں نظمیں نذیر اکبر آبادی کی ہے، کلجگ بھی ہے۔ تو صحیح جواب ہے اس کا کلجگ۔ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی ہے جو 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا ہے اردو معلیٰ جو مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ پہلا ہوا تھا غالب کی زندگی میں اور دوسرا ہوا تھا غالب کے انتقال کے بعد، اور اردو معلیٰ 1969 میں شائع ہوا تھا۔ رکعت غالب جو ہے 15 مکتوب کا رسالہ ہے، یہ 15 مکتوب ہیں اس میں، کہ رکعت غالب میں کتنے مکتوب ہیں؟ تو 15 مکتوب ہیں، یا خطوط پوچھ لیں تب بھی مکتوب اور خطوط بات ایک ہی ہے۔ 1857 میں کون سی اہم کتاب شائع ہوئی ہے؟ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید یا مقدمہ شعر و شاعری؟ تو صحیح جواب ہے یادگار غالب شائع ہوئی ہے یہ، اور اس کے مصنف ہیں دوستو خواجہ الطاف حسین حالی۔ یہ غالب کے شاگرد تھے خواجہ الطاف حسین حالی، اور حالی نے اپنے استاد کی سوانح عمری لکھی ہے یادگار غالب میں۔ اب آئیے دوستو ہم آج کے سوال آپ کو بتاتے ہیں، نوٹ کر لیجئے گا۔ آج کا پہلا سوال ہے، پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ ایک بار سوال پھر سن لیجئے، پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ دوسرا سوال ہے، افسانہ روشنی کی رفتار کس کی تخلیق ہے؟ افسانہ روشنی کی رفتار کس کی تخلیق ہے؟ تیسرا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ سوال پھر سے سن لیجئے، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ چوتھا سوال ہے، غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے اور یہ کب شائع ہوا؟ ان چاروں سوالات کے جواب جلد سے جلد آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیے گا۔ جو صاحب پہلا جواب لکھیں گے اس کا نام ہم پہلے شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اجازت دیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو معروضی سوالات پر لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔